اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ تفسیر ابن کثیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسملہ عربی میں بسم اللہ کو بسملہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کیا تھا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا تو کچھ حصہ ہے، البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ہر سورت کے شروع میں علیحدہ طور پر ایک مستقل آیت ہے یا یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے جس کے شروع میں لکھی گئی، یا یہ ہر سورت کی پہلی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، اس میں ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ہریرہ، علی رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے عطا، طاؤس، سعید بن جبیر، مکحول اور زہری رحمہ اللہ کے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل اور ایک روایت کے مطابق اسحاق بن راہویہ اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ مالک، ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ان دونوں کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ یہ نہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ کسی اور سورت کی۔ داؤد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے، سورت کی آیت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ جہری نماز میں اس کی جہری اور سری قرأت، جن لوگوں کی رائے میں یہ سورہ فاتحہ کا آیت نہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اسے نماز میں جہری طور پر نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی یہی قول ہے جن کے نزدیک ہر سورت کا حصہ نہیں بلکہ اس کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ سورتوں کی پہلی آیت ہے اور ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ فاتحہ اور دوسری سورت کے ساتھ اس کی قرأت جہری کی جائے۔ بہت سی صحابہ اور تابعین اور سلف اور خلف ائمہ مسلمین کا بھی یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم نے اس کی جہری قرأت کی ہے۔ ابن عبد البر اور بیہقی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی بیان کیا کہ آپ جہری قرأت کیا کرتے تھے۔ خطیب نے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہی بیان کیا ہے، مگر یہ روایت غریب ہے۔ تابعین میں سے سعید بن جبیر، اقرمہ، ابو قلابہ، زہری، علی بن حسن اور ان کے صاحبزادے محمد، سعید بن مسیب، عطا و طاؤس، مجاہد، سالم، محمد بن قعب قرظی، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، ابو وائل، ابن سیرین، محمد بن منقدر، علی بن عبداللہ بن عباس، ان کے بیٹے محمد، نافع مولا ابن عمر، زید بن اسلم، عمر بن عبدالعزیز، ازرق بن قیس، حبیب بن ابو ثابت، ابو شعشع مکحول اور عبداللہ بن معقل بن مقرن کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بیہقی نے اس فہرست میں عبداللہ بن صفوان اور محمد ابن حنیفہ اور ابن عبد البر نے عمر بن دینار کے نام بھی شمار کیے ہیں۔ اس کو جہر کرنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے، لہذا جس طرح سورہ فاتحہ کی جہری قرأت کی جاتی ہے اس کی بھی جہری قرأت کی جائے۔ نیز سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو آپ نے بسملہ کی قراءت جہری کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تم سب کی نسبت میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی، خطیب، بیہقی اور دیگر محدثین رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام الفاظ کو کھینچ کر قراءت فرمایا کرتے تھے، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس طرح قراءت کر کے دکھائی، بسم اللہ کو کھینچ کر، پھر الرحمن کو کھینچ کر اور پھر الرحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ مسند
امام احمد، سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو الگ الگ کر کے قراءت فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابو عبداللہ شافعی نے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھائی تو سورہ فاتحہ کی شروع میں بسم اللہ پڑھی، مگر اس کے بعد والی سورت کی شروع میں بسم اللہ کو ترک کر دیا۔ اس وقت موجود انصار مہاجرین نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے جب پھر نماز پڑھائی تو بسم اللہ کی بھی قراءت کی۔ یہ احادیث اور آثار جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، اس قول بسم اللہ کی جہری قرأت کی تائید و حمایت کی دلائل ہیں جو کافی بھی ہیں اور قابل تسلیم بھی ہیں، اور جہاں تک اس کے مخالف دلائل، غریب روایات اور ان کی اسانید کی تعلیل، تضعیف اور تنقید کا تعلق ہے تو اس کا یہ مقام نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نماز میں بسم اللہ کی قراءت جہری نہ کی جائے۔ خلفائے اربعہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے بہت سے حضرات اور بہت سے بعد کے لوگوں نے بھی یہی ثابت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، ثوری اور احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ کو سری یا جہری طور پر بالکل نہ پڑھا جائے، اور ان کی دلیل صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو اللہ اکبر سے، قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ نیز صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ تمام حضرات الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع فرمایا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ قراءت کے اول یا آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ یہ ہیں اس مسئلے میں ائمہ کرام کے دلائل، اور یہ ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں، کیونکہ ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ بہر صورت نماز درست ہوگی، خواہ بسم اللہ کو جہری پڑھا جائے یا سری، وللہ الحمد والمنہ۔ بسم اللہ کی فضیلت۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت بیان کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإن اذا قلت تعس الشیطان تعاظم الشیطان فی نفسه وقال سرعته بقوتی فإذا قلت بسم اللہ تصاغرت الیہ نفسه حتی یکون اصغر من ذباب۔ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا۔ اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر۔ امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ابن مردوے نے اپنی تفسیر اسامہ بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ ہمارا اونٹ ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو، تب آپ نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب۔ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے یہ کیا، لیکن تم بسم اللہ کہو کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ہر عمل اور قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی مستحب ہے۔ بیت الخلاء میں داخلے کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے۔ وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ مسند احمد سنن میں حضرت ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً روایت ہے وَلَا وُضُوءَ لِمَن لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جو شخص وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ اور جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند سے تھے، آپ علیہ السلام کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس سے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بعض علماء نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح بیوی سے مباشرت کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدهم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شیطان ابدا۔ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرما اسے بھی شیطان سے بچا، لہٰذا اگر اس ہم بستری سے حمل قرار پا جائے تو اس پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بسم اللہ کی با کا تعلق اسم سے ہے یا فعل سے؟ درج ذیل تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بسم اللہ کی با کے بارے میں نحویوں کے دو قول ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق اس کا تعلق اسم سے ہے اور دوسرے کا مطابق فعل سے۔ تو یہ دونوں قول قریب قریب ہیں، ان میں سے ہر قول کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔ جو لوگ اس کے تعلق اسم سے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جملہ یہ تھا بسم اللہ ابتدائی، اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، سورہ ہود آیت نمبر 41، اللہ کے نام سے ہے اس سفینہ نوح کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اور جو حضرات فعل کو خواہ وہ امر ہو یا خبر اس کا مقدر بناتے ہیں، مثلا ابدأ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، یا ابتدأت بسم اللہ، میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، ان کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ بہرحال یہ دونوں قول ہی صحیح ہیں، کیونکہ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مصدر بھی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا آپ فعل کو بھی مقدر قرار دے سکتے ہیں اور اس کے مصدر کو بھی۔ مصدر اسی فعل کا ہوگا جس میں آپ نے پہلے نام پڑھ لیا ہوگا، لہٰذا کھڑا ہونا یا بیٹھنا، کھانا ہو یا پینا، قرات کرنا ہو، وضو کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، ان سب کاموں کے شروع میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کی مدد چاہنے کے لیے اور ان کی قبولیت کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا نام لیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لفظ جلالت اللہ کے معنی، عربی میں اللہ کے نام کو لفظ الجلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس لیے کہ تمام اچھی صفات کے ساتھ اسم پاک کو موصوف قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سورہ حشر آیت نمبر 22 سے 24۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک ہر عیب سے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ان آیات میں باقی تمام اسماء کو اللہ عز و جل کی صفات کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ اور اللہ کے لیے تو سب اچھے اچھے نام ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ عز و جل کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ان ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔
ابن جریر رحمہ اللہ کے کلام سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس اسم کے مشتق ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا ہے۔ جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے اسے توڑا میں بھی اسے توڑ دوں گا۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ یہ اسم پاک مشتق ہے۔ کفار عرب کا اسم پاک الرحمن سے انکار کرنا اللہ عز و جل کے بارے میں ان کی جہالت کی وجہ سے تھا۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رحمان اور رحیم ایک ہی معنی ہے، جس طرح ندمان اور ندیم کا ایک ہی معنی ہے۔ یہ قول ابو عبید کا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان کا صیغہ فاعل کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ فعلان کے صیغے میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے، جیسے رجل غضبان، اس شخص کو کہتے ہیں جو شدید غصے میں ہو، مگر فاعل کا صیغہ فاعل یا مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ابو اعلیٰ فارسی کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو رحمت کی تمام قسموں کو شامل ہے، اور یہ صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، اور رحیم صرف مومنوں کے مناسبت سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، الاحزاب آیت نمبر 43، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں، ان میں سے اور ایک میں سے دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے۔ ابن جریر نے اپنی سرد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ارزمی کہتے ہیں کہ الرحمن کے معنی ہے تمام مخلوق پر رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی ہے مومنوں پر رحم فرمانے والا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی لیے اس نے فرمایا ثم استوى علی العرش الرحمن، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے عرش پر مستوی ہوا۔ ان آیات میں استوا مستوی ہونے کا ذکر اسم پاک الرحمن کے ساتھ فرمایا تاکہ یہ نام تمام مخلوق کو اپنی رحمت میں شامل کر سکے، اور مومنوں کے لیے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی مومنوں کو ذکر کے حوالے سے بطور خاص اسم پاک رحیم کو ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ الرحمن الرحیم کی نسبت الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ اس میں دونوں جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے عموم ہے، جبکہ رحیم مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن حدیث میں مذکور ایک دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اے دنیا و آخرت کے رحمان و رحیم۔ اللہ پاک کا اسم رحمان بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا کسی کو اس نام کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے سے اچھے نام ہیں، اسی کے ہیں۔ اور فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ، زخرف کی آیت ہے، اے پیغمبر، جو اپنے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لیں، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے ان کی عبادت کی بجائے؟ مسیلمہ کذاب نے جب بہت بڑھ چڑھ کر دعویٰ کیا اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھ لیا تو اللہ نے اس کو لباس کذب پہنا کر اس کے ساتھ اسے مشہور کر دیا، اسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ ہر پکے گھر والے شہری اور کچے گھر والے دیہاتی و گنوار کے ہاں جھوٹ بولنے میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ اسی بنیاد پر یہاں سب سے پہلے اسم پاک اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نام میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور صفات میں سب سے پہلے اس کی صفت الرحمن بیان کی گئی ہے، اور اس نام سے بھی اللہ کے سوا کسی کو موسوم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ مسیلمہ نے اپنے آپ کو اس نام سے موسوم کیا تو اس کی بدترین جرت تھی، اس کے گمراہ ساتھیوں کو سوا اس کے اس بات کو کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ نے دوسروں کو بھی موصوف قرار دیا، مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
سورہ توبہ 128 لوگو یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنے بعض دیگر اسماء کے ساتھ بھی دوسروں کو موصوف قرار دیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا سورۃ دہر آیت نمبر 2۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنایا۔ اس آیت میں انسان کے لیے بھی سمیع و بصیر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ اسماء گرامی ایسے ہیں جن سے غیر اللہ کو بھی موسوم قرار دیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ غیر اللہ کو موسوم قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ اس کے ذات گرامی کے لیے مخصوص ہے، مثلا اللہ، الرحمن، خالق، رازق وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر اللہ نے پہلے اپنے اسم پاک اللہ کا ذکر کیا ہے، پھر اس کی صفت رحمان بیان فرمائی ہے کیونکہ یہ رحیم کی نسبت زیادہ خاص اور زیادہ معروف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نام کو ذکر کیا جاتا ہے جو افضل اور اشرف ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے اس کے نام سے آغاز کیا جو سب سے زیادہ خاص ہے، پھر اسے ذکر کیا جو اس سے قدر کم خاص ہے۔ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تو ہر آیت پر وقف کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھہر جاتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے۔ اسی وجہ سے قراء کی ایک جماعت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کے درمیان وقف کر کے پڑھا ہے، جبکہ ایک جماعت نے الرحیم کی میم کو الحمدللہ کے سلام کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ جی الحمدللہ، آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تفسیر دیکھی، اس میں ہمیں چند احادیث بھی پتہ چلیں، اس میں ہمیں بسم اللہ کی جو ہے وہ اہمیت کا بھی اندازہ ہوا، اس میں ہمیں الرحمن اور الرحیم جو صرف اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کی تھوڑی سی تفسیر بھی پتہ چلی کہ وہ کیسے کیسے ہیں، ان کی کیا وضاحت ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدا کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تفسیر ابن کثیر ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔